السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، والدین کے لیے لمحہ فکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں ایمان والوں کو حکم دیا کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ پتہ چلا کہ اس آیت سے اس بات کی طرف ہمیں توجہ دلوائی گئی کہ ہمیں اپنے ماتحتوں کی صحیح تربیت کرنی چاہیے، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کی فرشتے پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن جو ہی وہ نیکیاں لے کر آئیں گے تو اللہ کی بارگاہ اقدس میں اس کے اہل و عیال پہنچ جائیں گے۔ وہ کہیں گے، یا اللہ ہمیں اس سے ہمارا حق دلوا۔ خالق کائنات اس بندے سے پوچھے گا کہ کیا حق ہمارا؟ وہ کہیں گے، یا اللہ اس نے ہمیں دین نہیں سکھایا، اس نے ہمیں حرام مال کھلایا اور پلایا۔ تو خالق کائنات فرمائے گا کہ اس کی ساری نیکیاں اس کو دے دی جائیں۔ وہ شخص حسرت کی نگاہوں سے دیکھے گا اور اب اس کے پلے صرف اس کے وہ گناہ رہ جائیں گے جو اس نے کیے تھے۔ ان کی خاطر فرشتے کہیں گے، یہ وہ بد نصیب شخص ہے کہ جس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، اہل و عیال اس کی نیکیاں لے گئی ہیں اور وہ انہی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس طرح باپ بچے کو دنیا کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح چاہیے کہ اسے وہ اس کو جہنم کی آگ سے بچائے، اور جس آگ سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بچے کی تربیت کرے، وہ اسے تہذیب سکھائے، وہ اسے دین کا علم سکھائے، وہ اسے برے دوستوں کی صحبت سے دور رکھے، وہ اسے آسائشوں کی عادت نہ ڈالے کہ وہ زیب و زینت کی اس عادت میں پڑنے کے بعد وہ اپنی آخرت کو برباد کر لے گا۔ لمحہ فکریہ ہے والدین کے لیے کہ آج بچوں کو دنیاوی تعلیم تو ہم دلواتے ہیں، دینی تعلیم کیوں نہیں دیتے؟ انگریزی بولنا تو سکھاتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کیوں نہیں سکھاتے؟ ہم اولاد کو انگریزی کی جو ہے مختلف چیزیں تو سکھاتے ہیں، لیکن بتائیں کہ ہم مصطفیٰ کی سنتیں کیوں نہیں سکھاتے؟ سامعین محترم، میں کہنا چاہتا ہوں کہ غور کرنے کی بات ہے کہ جب ہم بچے کو دین نہیں سکھاتے تو باپ کے مر جانے کے بعد اس کو اپنے باپ کا جنازہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ ہم آج بچے کو فر انگریزی بولنے پر فخر محسوس کرتے ہیں، ہم اس کو انگریزی پڑھنے کے بعد کہتے فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہے، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ اس کو قرآن صحیح پڑھنا کیوں نہیں آتا؟ ہم نے کبھی اس بات کی طرف توجہ دلوائی کہ ہم اولاد کا مستقبل سنوارنے کے لیے تو بات کرتے ہیں، لیکن ہم اس کی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے بات کیوں نہیں کرتے؟ تو سامعین محترم، ہم نے بچے کو گھنٹوں دنیا کا نالج تو دلوایا، اس پر ہم باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم بچوں کے ساتھ دین کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے پاس یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو حشر کی وحشت کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے؟ ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ اور دیگر جو عہدے ہیں وہ تو دلوانا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچے کو قرآن کا حافظ کیوں نہیں بنانا چاہتے؟ ہم اپنے بچے کو عالم دین کیوں نہیں بنانا چاہتے؟ سامعین محترم، والدین کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم بچے کو ٹی وی، وی سی آر، کمپیوٹر، موبائل، انٹرنیٹ اور دیگر جو سہولتیں ہیں وہ تو میسر کرتے ہیں، لیکن ہم ان کا اچھا استعمال کیوں نہیں بتاتے؟ ہم ان کو اس کے استعمال پر کیوں نہیں بتاتے کہ اس کا صحیح استعمال بھی ہے؟ سامعین محترم، ہم بچوں کو دنیاوی معاملات کے اندر تو بڑی ترجیح دیتے ہیں، دنیا کی تعلیم کی ترجیح دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچے کو دین کیوں نہیں سکھانا چاہتے؟ میں کہتا ہوں کہ جس گھر کے اندر ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، اگر وہ ہو یا نہ ہو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک گھر میں ایک عالم دین ضرور ہونا چاہیے، ایک حافظ قرآن ضرور ہونا چاہیے۔ کل قیامت کے دن اس حافظ قرآن کے والدین کے سر پر تاج پہنایا جائے گا، جس پر لوگ رشک کریں گے،
تو سامعین محترم، ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں، دین سے دور نہ کریں، ورنہ قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ہمیں خالق کائنات کی بارگاہ اقدس میں اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے بچے کی دین کی تعلیم کیوں نہیں دلوائی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یہ دین کا علم ہے، دنیا کا علم صرف دنیا سکھانے کے لیے ہے، لیکن دین کا علم دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین سکھائیں، ان کو دین کا علم سکھائیں، تاکہ وہ آخرت اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو سکے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں اپنی اور اپنے اہل و عیال کی صحیح طرح سے تربیت کرنے کی رب توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔